السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ احادیث، اور اس میں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں عمدۃ الاحکام، اور باب ہے کتاب الصلاۃ یعنی اوقات نماز کا بیان۔ اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 50 اور لیسن نمبر بھی 50۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اذا قیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت کہی جائے، وحضر العشاء، اور حاضر ہو شام کا کھانا۔ یہاں ساتھ ساتھ ڈیٹیل میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، حضر العشاء، عشاء لفظ ہے جو ہم پڑھتے ہیں نماز عشاء کا وقت، وہ عین کے نیچے زیر ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے عشاء یعنی نماز عشاء، لیکن یہ عشاء ہے، تو یہ عشاء کا مطلب ہوتا ہے شام کا کھانا۔ تو حاضر ہو، کھانا بھی حاضر ہو، اور انسان کو بھوک بھی محسوس ہو رہی ہو، اس کی طلب بھی ہو، تو پھر کیا ہے، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، تو پہلے کھانا کھاؤ، فَابْدَؤُوا، تو تم شروع کرو، بالعشاء، کھانے کے ساتھ، یعنی پہلے کھانا کھاؤ، کیونکہ دیکھیں شام کے وقت افطاری کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور پھر روزہ افطاری کا جب وقت ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، اور کھانا اگر چھوڑ کے فوراً نماز پڑھنی شروع کر دی جائے، یہ عام روٹین میں بھی، کیونکہ وہ بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، تو کھانا چھوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر دی جائے، تو نماز میں وہ جس کو کہیں گے آپ عاجزی اور انکساری اور مکمل توجہ جو نماز میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں اچھے طریقے سے خشوع و خضوع ہو، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھایا جائے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ وعن ابن عمر نحوہ، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، یعنی ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں دو تین مسائل سمجھ میں آئے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے، نماز کی اقامت کہی جاتی ہے اور وہ کہہ دی جائے، لیکن کیا ہے، کھانا پکا ہو، بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے، بلکہ لازم ہے حدیث کے مطابق کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے تاکہ نماز میں مکمل خشوع و خضوع ہو، پہلے کھانا کھایا جائے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے تاکہ مکمل عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تسلی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، کیونکہ انسان کی نیچر جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جب وہ بھوک محسوس کرتا ہے تو اس کی توجہ نہیں رہتی کسی چیز کی طرف، تو نیچر کے مطابق الحمدللہ اسلام بھی ہے، اور اسلام میں انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کے ہر حکم دیا گیا ہے الحمدللہ۔